اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 107 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے، آیت میں ایک حرف عطف تو ہے جس کے بعد فعل ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی حصے کے تحت اس پوری آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ تو چلتے ہیں جی الفاظ کی طرف۔ اس آیت میں پہلا لفظ انا ہے جو کہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے۔ الذین اس میں موصول جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مبنی ہے، معرفہ ہے۔ آمنو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ واو سیان کلر میں ضمیر مرفوع متصل آپ کو نظر آ رہی ہے۔ واو حرف عطف ہے۔ عاملو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ واو ضمیر مرفوع متصل آپ کو سیان کلر میں نظر آ رہی ہے۔ الصالحاتی الصالحہ کی جمع سالم ہے اور الصالحات منصوب اور مجرور آتی کی آواز کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ ترکیب میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ منصوب ہے یا مجرور ہے۔ کانت فعل ناقص واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل معروف ہے۔ لام حرف جر ہے جس کے ساتھ ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہے۔ جنات جنہ کی جمع ہے اور اس کے بعد الفردوسی معروف اسم ہے، معرفہ ہے، مجرور ہے، واحد ہے، مذکر ہے، اور الیاقوت والمرجان میں اس کو اسم جامد کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور آخری لفظ اس آیت کا ہے نزلاً، جس پہ ہم پہلے بھی سورہ مبارکہ میں بات کر چکے ہیں۔ الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب ہم چلتے ہیں جی الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنانے کی طرف۔ جملہ شروع ہو رہا ہے جی انا سے، تو انا سے جو بھی جملہ شروع ہوتا ہے ہم جانتے ہیں جملہ اسمیہ بنتا ہے، اور انا کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے۔ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے اگر اسم ہو۔ انا کی خبر کی جگہ پر جار مجرور بھی آ سکتا ہے اور انا کی خبر کی جگہ پر جملہ بھی آ سکتا ہے۔ تو انا کا اسم یہاں پر الذین اسم موصول ہے، لہٰذا یہاں پر اسم موصول الذین ہم محلاً منصوب قرار دیں گے۔ الذین اسم موصول اکیلا کبھی نہیں آتا ہے، اس کے ساتھ جملہ فعلیہ ہوتا ہے 99%، تو جملہ فعلیہ ہے آمنو۔ تو آمنو فعل و فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن گیا الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب انا کا اسم بن گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ واو عاطفہ ہے، عاملو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور الصالحاتی جو ہے یہ مفعول بہ ہے۔ عامل الصالحاتی فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو رہا ہے آمنو والے جملے پر۔ آگے ہے کانت، یہاں سے انا کی خبر شروع ہو رہی ہے۔ کانت فعل ناقص ہے، اور جب بھی فعل ناقص آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے۔ اسم اس کا مرفوع ہوتا ہے اور خبر اس کی منصوب ہوتی ہے، اور خبر کی جگہ پر جار مجرور بھی آ جاتا ہے اور جملہ بھی آ جاتا ہے۔ تو کانت صیغہ نمبر 4 ہے، تو اس کا اسم جو ہے وہ آگے آ سکتا ہے، لہٰذا آپ کو آگے جنات الفردوسی جو ہے وہ مرفوع نظر آ رہا ہے مرکب اضافی، تو کانت کے لیے جنات الفردوسی کو ہم اسم بنا دیں گے۔ لہم جو ہے وہ جار مجرور، کانا کی خبر مقدم ہو جائے گا، اور آخری لفظ جو ہے نزلاً، اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ اس کو جنات سے حال بنا دیا جائے گا، اور دوسری رائے یہ ہے کہ لہم میں یہ جو ہم کی ضمیر ہے اس سے حال بن سکتا ہے۔ یوں کانت فعل ناقص اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے انا کی، اور انا اپنے اسم الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور خبر کانت لہم جنات الفردوس نزلا سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ اپنے الفاظ میں ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں بطور مہمان نوازی۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ کر لیتے ہیں، اور اب آخر میں اس آیت کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا،
ان کے لیے فردوس کے باغ مہمانی ہوں گے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ بتانا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ۔ جب تم اللہ سے مانگو تو اس سے فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور جنت کا سب سے اونچا مقام ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو اپنی صحیح میں ذکر فرمایا ہے۔ تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 107 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔